جناب کرامت اللہ غوری صاحب یہاں تشریف فرما ہے. کینیڈا کے الیکشن میں دیکھیے کتنے بے شمار لوگوں نے کل ووٹ ڈالا. کیا آپ لوگوں نے بھی الیکشن کی جو ووٹنگ تھی کل تک ہی تھی, کیا آپ نے اس میں شمولیت کی کہ نہیں؟ 2021 سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو 25% مور ووٹرز تھے جو پری پول میں گئے. کیا فرمائیں گے, آپ کتنے بجے ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے, تو کیسا آپ نے دیکھا وہاں؟ میں نے کل ووٹ ڈالا جی, اور کافی لوگ تھے. ہاں نا, کافی لوگ تھے. مجھے حیرت ہوئی اس لیے کہ میں آپ نے کل ووٹ ڈالا اور دوپہر میں ووٹ ڈالنے کے لیے گئے اور لوگ بہت تھے. 3 بجے ڈالا, جی. اچھا, 6 بجے کے بعد کیونکہ آفس آورز ختم ہوا تو 6 بجے کے بعد رش بہت زیادہ ہو گیا تھا. جی, اس بار مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کا انتخابات میں دلچسپی بہت زیادہ ہے. معمولی. اچھا, یہ کیا وجہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے 25% ایز کمپیئر ٹو 2021 کے مقابلے میں 25% زیادہ ووٹرز, آل ٹوگیدر 7.3 ملین ووٹس کاسٹ ہوئے اس پری پول میں اور 25% زیادہ لوگ تھے, اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ عارفہ دیکھو, یہ ابھی تک نہیں تھا. کینیڈا میں ہماری جمہوریت ہے, جی, صحیح معنوں میں جمہوریت ہے, اور یہاں جمہور کو یہ احساس ہے, اندازہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے وہ ان کا ووٹ ہے. اور پھر ایک اور غیر معمولی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جنوبی پڑوسی کے سربراہ مملکت نے جو ہمارے سر پر تلوار لٹکا دی ہے, اس سے ایک طرح سے خوف بھی پیدا ہوا ہے اور یہ احساس بھی بیدار ہوا ہے کہ کینیڈا کو اب اپنے تمام تر دار و مدار امریکہ پر نہیں رکھنا چاہیے. اجازت ہے کہ میں یہاں اس کے لیے میں ایک اضافہ کر دوں. اس کے لیے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس پارٹی کو منتخب کرنا چاہیے اپنی قیادت کے لیے جو ان کے اور کینیڈا کے مفادات کا بہتر تحفظ کر سکتی ہے. اگر آپ لبرل کے پلیٹ فارم کو دیکھتے ہیں نا, ان کی جو بھی اینڈ اٹس اگین لوگوں کو بالکل, اگر ہم لبرل کے لیڈر کی بات کرتے ہیں, از ون آف دا فائنسٹ, ویری ویل ایجوکیٹڈ, ویل اسپوکن, ویل پلیسڈ پرسن جس نے دنیا میں کام کیا ہوا ہے, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں. مگر آپ ان کا جو بھی چیز کو دیکھ لیتے ہیں, وہ کینیڈا کی ایک اسکیئر, امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ایک ڈراؤنا سسٹم. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی کام کرنا ہے تو آپ ڈرا کے کسی سے کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں. مگر امریکہ کے, آپ ٹیرفس کی ہی بات کرنے, آپ کی بڑی نالج ہے, امریکہ نے پوری دنیا پہ ٹیرفس لگائے, چائنا کے اوپر ٹیرف لگائے, کینیڈا کے اوپر اتنی بری طرح سے ہتھوڑا نہیں مارا. اس لیے کہ ٹرمپ کو احساس ہے, یہ احساس ان کے مشیروں نے ان کو دلایا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ امریکہ کے معاشی اور اقتصادی معاملات اتنے گتھے ہوئے ہیں, اتنے جڑے ہوئے ہیں, اتنے مشترکہ ہیں کہ کینیڈا پر ٹیرف لگانے کا لامحالہ اثر امریکہ پہ امریکہ کی اقتصادیات پر بھی پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اور آج اگر پاکستان میں آپ ڈالر کا ریٹ دیکھتے ہیں, پاکستان میں آج روپے کی قیمت, میں آئی واز سرپرائز, 203 روپے 50 پیسے کینیڈین ڈالر کے. تو میں نے سوال ان سے یہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ کیا پاکستان روپے کی قیمت, انہوں نے کہا جی پاکستان روپے کی قیمت نہیں کم ہوئی, امریکن ڈالر کی ویلیو کمپیریٹیولی کم ہوئی ہے, جس میں پاکستان میں ایک وہ گیون طے ہو گیا کہ 288 روپے کا امریکی ڈالر لینا ہے. وہاں پہ جو لاس ہے اس کو ہم اس سے پورا کر رہے ہیں. مگر براہ راست پاکستان کے روپے کی قیمت کی جو گراوٹ ہے اس کو لنک کیا گیا امریکن ڈالر کی گراوٹ سے. اچھا, بات ہم کینیڈا کی الیکشن کی کر رہے ہیں, تو میں نے, آپ نے بھی پورا کا پورا سب کا منشور پڑھ رہے ہیں, پلان سب کے پڑھ رہے ہیں,
ہیں. لبرل کے آپ کسی پلان کو, میں کوئی ایک پلان اٹھا لیتی ہوں, اس میں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ کینیڈا ہیز ان دا کرائسس, کینیڈا مسٹ کم ٹوگیدر, ٹیکل دا چیلنج. صرف اس کی بات ہی کر رہے ہیں, حالانکہ کینیڈا نے پچھلے 10 سال میں بھی, یعنی ہم نے امریکہ کی طرف سے منہ ہی نہیں بولا تھا. ہم کسی اور کو کوئی چیز سپلائی کر بھی رہے تھے تو ہم نے اس کو روک کے امریکہ کی طرف اپنی سپلائیز کر لی تھی. یہ پچھلے 10 سال کی میں بات کر رہی ہوں. اچھا, یہ ایک ڈر کی پالیسی ہے. ویئر ایز پولیو کی جب پالیسیز کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے, آج آپ نے شاید ان کی پالیسیز دیکھ لی ہوں گی, انہوں نے کنسرنز کا اظہار کیا. سر اگین دس از ناٹ کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوں, قطعاً نہیں, مگر اگر آپ دیکھیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک گین ٹیکس کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا یس, اگر آپ کی انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے آپ کو گین ٹیکس ہوتا ہے, اور اگر آپ کینیڈا کے بیچ میں اس کو انویسٹ کرتے ہیں آپ کا گین ٹیکس چھٹ جائے گا. اگر آپ اولڈ ایج میں ہیں 75 اولڈ ایج میں, تو یہ نہیں کہ آپ کو ڈالر ٹو ڈالر ڈیڈکٹ ہوگا. اولڈ ہونے کی ہم آپ کو سزا نہیں دیں گے, بلکہ اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں یو کین کیری آن یور جاب ایون ایٹ دا اولڈ ایج. اس میں بھی اگر $34,000 تک آپ کمائیں گے تو ہم آپ کو اس 34,000 پہ ٹیکس نہیں دیں گے سال کا. دس از اے ویری گڈ پالیسی. نئے گھروں پہ سیل ٹیکس کو انہوں نے ختم کرنے کا کہا. ری انویسٹمنٹ کٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, جس میں انہوں نے کہا گین ٹیکس جو ہے, کیپٹل گین ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اگر کوئی فرد اپنا کاروبار یا سرمایہ دوبارہ کینیڈا میں ہی انویسٹ کر لیتا ہے. آگے اب آپ آ جائیں ٹی ایف ایس اے میں, اگر کوئی سیو کر سکتا ہے تو آف کورس یو کین سیو یور ٹیکسز. انہوں نے جو بل 2 جو ایکٹ 2 انٹروڈیوس کیا ہے, جس میں کنزرویٹو کا لیڈر بھی آ رہا ہے, کہ شفافیت کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اچھا, اس میں کہیں پہ انہوں نے اسکیری منصوبوں کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی ہمیں امریکہ سے بڑا ڈر ہے, امریکہ سے بڑا ڈر ہے, اس بارے میں. اور مجھے ان کی اگر آپ دیکھیں تو کاربن ٹیکس کی بات کر لیں, کینیڈا انرجی کوریڈور کی آپ بات کر لیں, یا آپ بات کر لیں صوبائی فری ٹریڈ کی بات کر لیں کہ پورے ملک میں آپ کے ٹرکرز کاروبار کر سکتے ہیں, آپ پورے ملک میں کہیں بھی بین الصوبائی کاروبار کر سکتے ہیں. کرائم کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہے. ایون ہسبینڈ وائف کینیڈا میں آتے ہیں, جھگڑتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, اس کی سزائیں انہوں نے بہت بڑی کر دی ہیں. بہت سے لوگ جو ڈرگز میں آ گئے اس کے بارے میں انہوں نے سزائیں جو کی ہیں بڑی اچھی, یعنی عام آدمی کا جو خوف ہے اس کو ایڈریس کیا ہے. تو بٹ انہوں نے وہ خوف بٹوین امریکہ اور کینیڈا کریٹ نہیں کیا, اس کا سدباب دیا ہے کہ آپ ملک کے اندر ٹریڈ بڑھائیں, آپ ریڈ ٹیپس کو ختم کریں. آپ فرمائیے اس کے بارے میں. عارفہ دیکھو, پیئر پولیو کا تعلق کہاں سے ہے؟ البرٹا سے. جی, اور البرٹا میں سارے البرٹا وہ صوبہ ہے جس کے متعلق اس خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کینیڈا کے حوالے سے کہ وہ اگر اس کو چوائس دی جائے تو وہ امریکہ کے ساتھ الحاق کرنے پر تیار, کوئی اسے تحفظ نہیں ہوگا, تیار ہوگا. تو البرٹا کے حوالے سے پیئر پولیو کے یہ جو وعدے وہ کر رہے ہیں, وعدے وعید جن کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک طرح سے کینیڈا کے ووٹرز کو, جمہور کو وہ جس کو ہم سفارتی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کیرٹ دکھا رہے ہیں وہ. جبکہ لبرل پارٹی کا یہ انداز یہ ہے, موقف یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو پالیسیاں جن پالیسیوں پر عمل ہو رہا ہے وہ کینیڈا کے مفاد میں نہیں ہے. لہذا کینیڈا کو اپنے مفادات کو بجائے اس کے کہ تکیہ اور تمام تر دار و مدار امریکہ پر ہو, اسے دنیا میں پھیلا دینا چاہیے. جبکہ پولیو کا جو یہ مینیفیسٹو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب تک امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اسی نہج پر رکھنا چاہتے ہیں جس نہج پر ٹرمپ کے آنے سے پہلے تھا. جبکہ لبرل پارٹی کو خدشہ یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں, میں اپنی ذاتی کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ لبرل پارٹی کا موقف درست ہے کہ امریکہ نے
کینیڈا کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے ٹرمپ کے صدارت میں، وہ دوستانہ رویہ نہیں ہے، وہ رویہ نہیں ہے جو کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات میں باہمی جو روابط تھے، جو باہمی خلوص تھا، جو باہمی دوستانہ تھا، اس کے تمام تر منافی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ البرٹا، ظاہر ہے ڈینیل اسمتھ سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کے مل کے بھی آتی ہیں، جس میں کیون اولیری ساتھ تھے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کیوبیک کی بھی بات کی جائے تو کیوبیک بلکہ امریکہ نے، وہ ہم کہتے ہیں چائنا جو ہے وہ ہمارے الیکشن میں مداخلت کر رہا ہے، حالانکہ امریکہ میں ایک یہی آرٹیکل آیا ہے کہ فرینچ جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گی، جس میں مارک کارنی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں فرینچ ہماری آفیشیل سیکنڈ لینگویج ہوگی۔ اگر آپ کیوبیک کی بات کرتے ہیں تو بلاک کیوبیکوا کے جو جناب لاشے صاحب ہیں، انہوں نے جس دن ڈیبیٹ تھی، انہوں نے بالکل یہ کہا تھا کہ آپ کیوبیک کی سالمیت کی گارنٹی دے دے تو ہم کینیڈا کے ساتھ ہیں۔ یہ بالکل کشمیر اور پاکستان والا معاملہ تھا۔ آپ نے صرف البرٹا کا ذکر کیا کیونکہ کیوبیک بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو زیادہ بجلی بھی امریکہ کی طرف سے آتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سپورٹ اینڈ سیکیورٹی امریکہ کی طرف سے ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو کینیڈا۔ تو یہ تو ظاہر ہے کیوبیک آج نہیں، اس سے پہلے بھی البرٹا بھی 1960 میں بھی کیوبیک نے تو پوری کوشش کر لی تھی، سر توڑ ریفرینڈمز کر لی تھی علیحدہ ہونے کی، خود مختاری حاصل کرنے کی، لیکن بعد از خرابی بسیار ان کو یہ احساس ہوا، یہ اندازہ ہوا کہ ان کے مفادات کینیڈا کی فیڈریشن میں رہتے ہوئے زیادہ محفوظ ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اگر علیحدہ مملکت بنا لیں تو وہ ان کے مفادات کا وہ تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ اور جہاں تک امریکہ سے ملنے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی اس کے لیے کیوبیک کے لوگ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو ویری سمپل ہارٹیڈ پیپل نہیں، سمپل ہارٹڈ تو ہیں، لیکن ان میں یہ احساس جو فرینچ کلچر کا ہے، جو فرینچ کلچر کی برتری کا احساس ہے، وہ ان کی تمام سوچ پر حاوی ہے، اور ان کو یہ معلوم ہے، بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر تصور کر لو کہ اگر امریکہ کے ساتھ ان کا الحاق ہو جاتا ہے تو پھر ان کی جو وہ ممتاز جداگانہ حیثیت ہے کینیڈین فیڈریشن میں، وہ ختم ہو جائے گی، اور سب سے بڑا خطرہ جو ہوگا وہ ان کی زبان کو ہوگا۔ صحیح، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل کا جب ذکر آتا ہے تو اس کا یہی ہے کہ فرینچ جو ہے، جس میں مارک کارنی صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ فرینچ کو پوری کی پوری سیکیورٹی ملے گی، اور یہ کینیڈا کی سیکنڈ لینگویج یہاں تو فرینچ کو انگریزی کے برابر مقام حاصل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب ابھی ہیملٹن کا جو ایک واقعہ ہوا ہے، اور آج بلکہ ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے، اور اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کو کل باقاعدہ اس میں اب تو آرمی جو یہاں پولیس آفیسرز ہیں وہ بھی ایک یونیفارم پہن کے رکھتے ہیں، یہ ٹین شاٹ ان ایکسچینج آف گن فائر ود دا ٹورنٹو پولیس ڈائز۔ کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس مین آگے آتا ہے، ایک پیچھے کی طرف جاتا ہے، اور پھر اگلا پولیس مین ایک دم سے پیچھے ہٹتا ہے اور ونڈ شیلڈ کے اوپر فائر کرتا ہے۔ اس لڑکے کی آج یہ ڈیتھ ہو گئی ہے، 16 سال کا لڑکا، شاٹ بائی دا پولیس ڈیورنگ دا ٹریفک اسٹاپ ایٹ دا نارتھ یارک، سنڈے نائٹ کو یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ اس کی بات کر لیں، یا ہیملٹن میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں وہ لڑکی بس اسٹاپ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، اور دو لوگ جو گاڑی میں جا رہے تھے، دونوں کے پاس فائر آرمز تھے، انہوں نے آپس میں تبادلہ کیا، اسٹرے یعنی ہوا میں اڑتی ہوئی گولی اس لڑکی کی موت کا باعث، جو بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی، اپنی میک ڈونلڈس پہ جاب پہ جا رہی تھی۔ بے شمار اور واقعات، کار تھیفٹ کو آپ سنتے ہیں، آپ لوگوں کی چینز اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، رات کے وقت بعض علاقوں میں اگر واک کرنے کے لیے نکلیں، یو کی ناٹ گو آؤٹ فار واک ناؤ، روینز کے اوپر یو کی ناٹ۔ اس کرائم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف دی کانسٹیٹیوشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا نے جسٹن ٹروڈو کے دورے اقتدار میں جو انتہائی لبرل امیگریشن پالیسی اپنائی تھی،
اختیار کی تھی، یہ اس کا ثمر ہے کہ کینیڈا میں ان لوگوں کو بھی امیگریشن دے دی گئی ہے جو کسی قانون کو نہیں مانتے، بلکہ ان کا نعرہ تو یہ ہے کہ قانون توڑنا ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ تو کینیڈا میں یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ واقعات، یہ تشدد کے واقعات، یہ لاقانونیت کے واردات جو ہیں ان میں اضافہ تشویشناک ہے۔ ظاہر ہے لبرلز کی جب بات کرتے ہیں تو لبرلز بڑی گورنمنٹ درمیان میں ایجنسیز کے ہائر کرنے کی طرف چلتی ہیں، زیادہ ایکسپینڈیچر کی طرف چلتی ہیں، کنزرویٹیوز چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو، اور وی آر ان ڈیفیسٹ، بڑے خسارے میں چل رہے ہیں۔ تو بہرحال لیٹس سی واٹ ہیپن۔